حسین اور کربلا، حسین اور کربلا۔ اب دن ہے 10 محرم الحرام 61 ہجری کا، جب کسی بھی طرح یہ بے رحم قوم صلح کی طرف مائل نہ ہوئی اور امام حسین کی طرف سے صلح اور اتمام حجت کی تمام کنڈیشنز یزیدیوں کے سامنے رکھ دی گئیں کہ یزیدی نہ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں نہ ہی واپسی جانے دیتے ہیں، بلکہ امام حسین نے تو یہاں تک کہا کہ میں یہ ملک بھی چھوڑ دوں گا۔ جب یہ بات امام حسین پر ظاہر ہو گئی کہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں اور اب اس جنگ کو روکنے کا کوئی طریقہ باقی نہ رہا، تو اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیموں کے ارد گرد خندق کھودنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور خندق کھود دی گئی اور اس کے اندر آگ جلا دی گئی تاکہ خیمے والے دشمنوں کی تکلیف سے محفوظ رہیں، اور خیمے کے اطراف آنے اور جانے کے لیے صرف ایک راستہ رکھا جہاں سے جو جوانان اہل بیت ہیں وہ مقابلے کے لیے جاتے جنگ کے لیے اور پھر واپسی آ جایا کرتے۔ کیوں 10 محرم کا دن جو ہے وہ قیامت صغریٰ کا دن تھا۔ جمعے کی صبح امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے تمام ساتھیوں نے فجر کی نماز با جماعت اور اپنی آخری با جماعت نماز نہایتی ذوق و شوق اور خضوع اور خشوع کے ساتھ ادا فرمائی۔ پیشانیوں نے سجدوں میں خوب مزے لیے۔ تمام رفقا و اہل بیت 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، ایک لقمہ تو کیا پانی کا ایک قطرہ بھی حلق سے نہیں اترا ہے۔ بھوک اور پیاس انسانی جسم کو کس قدر کمزور کر دیتی ہے، بھوکے انسان کی حالت کیا ہوتی ہے، اس کا اندازہ وہی شخص لگا سکتا ہے جس نے 2 یا 3 وقت کا کبھی فاقہ کیا ہو۔ پھر وطن سے دوری، تیز دھوپ، گرم ریت، گرم ہوائیں اہل بیت پاک کو کس طرح پریشان کر رہی تھی۔ ایسے حالات میں پھر امام حسین کے ساتھ جو 72 افراد تھے ان کا سامنا تھا 22,000 کا لشکر، اور وہ لشکر جو صرف جان ہی لینا چاہتا تھا۔ جنگ کا نعرہ بجا دیا گیا تھا۔ ایسے میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنگ کے میدان میں آتے ہیں اور ایک خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، جس خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ناحق خون بہانا حرام اور اللہ پاک کے غضب کا سبب ہے۔ میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں کہ تم اس گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، کسی کا گھر بھی نہیں جلایا، کسی پر حملہ نہیں کیا۔ اگر تم اپنے شہر میں داخل نہیں ہونے دیتے تو مجھے واپسی جانے دو۔ تم سے کسی چیز کا مجھے مطالبہ نہیں ہے، نہ ہی میں تمہارا جانی دشمن ہوں۔ تم کیوں میری جان کے پیچھے پڑ گئے ہو اور تم کس طرح میرے خون کے الزام سے بری ہو سکتے ہو؟ روز محشر تمہارے پاس میرے خون کا کیا جواب ہوگا؟ اپنا انجام سوچو اور اپنی آخرت پر نظر ڈالو۔ پھر یہ بھی سمجھو کہ میں کون ہوں اور بارگاہ رسالت میں میرا کیا مقام ہے، میرے والد کون ہیں اور میری والدہ کس کی لخت جگر ہیں۔ میں انہی زہرا کا بیٹا ہوں جن کے پل صراط پر جس وقت وہ گزریں گی تو 70,000 حوریں آس پاس ہوں گی، ان کے جھرمٹ کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا میری والدہ پل صراط سے گزریں گی، اور حکم ہوگا اہل محشر نظروں کو جھکا لو، میں وہی حسین ابن علی ہوں۔ میری محبت کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی محبت فرمایا، میرے فضائل سے تم اچھی طرح واقف ہو، اور میرے حق میں جو احادیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہیں تم ان سے بے خبر بھی نہیں ہو۔ اس کا جواب یہ دیا گیا یزیدیوں کی طرف سے کہ آپ کے تمام فضائل ہمیں معلوم ہیں، اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے آپ جنگ کے لیے کسی کو میدان میں بھیجیں۔ بے ادب گستاخ یزیدیوں کی گفتگو جو ہے اسی طرح کی ہو رہی تھی کہ امام نے اپنی گفتگو ختم فرمائی اور فرمایا کہ تمہارے اوپر میں صرف یہ بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دلیلیں مکمل ہو جائیں اور لوگ یہ جان لے آنے والے کہ میں نے جنگ کو دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، میں صلح ہی چاہتا تھا، جنگ تمہاری طرف سے مسلط کی گئی، اور جب تم مجبور کرتے ہو تو مجبوراً مجھے بھی تلوار اٹھانی ہی پڑے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام کے خاندان کے جو جوان آپ کے ساتھ کربلا میں موجود تھے وہ میدان میں جانے کے لیے تیار ہی تھے کہ قریبی گاؤں والوں کو اس ہنگامے کی، اس معاملے کی اطلاع ہوئی تو وہ لوگ حاضر خدمت ہوئے اور کہا امام حسین سے کہ حضور اہل بیت کا کوئی بھی جوان کربلا کے میدان میں نہیں لڑے گا جب تک ہم میں سے کوئی فرد زندہ ہے۔ یہ قریب کے گاؤں والے میدان میں اترے اور دشمنوں کی جو ہے نا صفے کی صفیں آگے پیچھے کر دیں اور کئی یزیدیوں کو جہنم واصل کر دیا، اور اپنی بہادری کے سکے جمائے ایک ایک
نوجوان نے یزیدی فوج کی کثیر تعداد کو ہلاک کر کر جہنم بھیج دیا اور خود ایک ایک کر کر شہید ہوتے رہے، کیونکہ 22,000 سے مقابلہ چند افراد تو نہیں کر سکتے نا۔ ان تمام تر حالات میں حر بن یزید ریاحی قابل ذکر ہے، جو اب تک یزیدی فوج کا حصہ تھا، کمانڈر تھا۔ جنگ کے وقت حر کا دل بہت ہی پریشان تھا اور اس کی بے قراری اور بے چینی اس کو ایک جگہ رکنے نہیں دیتی تھی۔ کبھی وہ عمر بن سعد کے پاس جا کر کہتا کہ تم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگ کرو گے، تم رسول اللہ کے نواسے سے جنگ کرو گے تو حضور کو کیا جواب دو گے؟ عمر بن سعد سے اس کا کوئی جواب نہیں بنتا تھا۔ وہاں سے ہٹ کر حر کبھی میدان کی طرف آتے اور کبھی کسی اور طرف چلے جاتے۔ بدن کانپ رہا ہے، چہرہ زرد ہے، پریشانی کے آثار چہرے پر ظاہر ہیں، دل دھڑک رہا ہے تیزی کے ساتھ۔ تو اس حالات میں ان کے بھائی جو میدان میں ہی تھے، یزیدی فوج کا ہی حصہ تھے، مصعب بن یزید، انہوں نے کہا بھائی آپ کا یہ کیا حال ہے؟ آپ تو مشہور جنگ باز ہیں، بہادر ہیں، آپ کے لیے کوئی پیلا مارکا تو نہیں؟ بارہا جنگ کے خونی منظر آپ کی نظر کے سامنے سے گزرے اور بہت سے طاقتوروں کو آپ نے اپنی تلوار کا شکار بنایا ہے، آپ کا یہ کیا حال ہے؟ آپ اتنے خوف میں کیوں ہیں؟ حر نے کہا اے بھائی، یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند سے جنگ ہے، اپنی آخرت سے لڑائی ہے، میں جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، دنیا پوری قوت کے ساتھ مجھ کو جہنم کی طرف کھینچ رہی ہے، میرا دل اس خوف سے کانپ رہا ہے۔ اسی گفتگو کے دوران امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میدان میں آتی ہے کہ کوئی ہے جو آج آل رسول پر اپنی جان کو نثار کرے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کامیابی حاصل کرے؟ یہ صدا تھی جس نے حر کو حر سے حضرت حر بنایا، جہنمیوں سے نکال کر جنت میں داخل کروانے کا سبب یہ بنی امام کی آواز۔ امام حسین کی اس آواز کو سنتے ہی حضرت حر کے پاؤں کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں۔ آپ نے گھوڑے کو دوڑ لگائی اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض گزار ہوئے، حضور میں وہی حر ہوں جنہوں نے ایک وقت آپ کو اس مقام پر روک لیا تھا، کوفہ میں داخل نہیں ہونے دیا تھا اور کربلا کی طرف آپ کے قافلے کو موڑ دیا تھا۔ میں وہی بے ادب ہوں، آپ مجھے معاف فرما دیں، میں اپنی غلطی پر بڑا شرمندہ اور نادم ہوں۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ باتیں سنی تو کہا کہ اللہ کے یہاں مخلص بندوں کی توبہ قبول ہوتی ہے، ہم نے تمہیں معاف کیا ہے حر۔ پھر حضرت حر اجازت پا کر میدان کی طرف روانہ ہوئے، گھوڑے کو دوڑ لگائی، دشمن کے سامنے پہنچے۔ حر کے بھائی مصعب بن یزید نے دیکھا کہ حر اب جہنمی یزیدیوں کے ساتھ نہیں بلکہ سردار نوجوانان جنت کے ساتھ ہیں۔ اس کے دل میں بھی شوق اور ولولہ اٹھا اور اس نے بھی گھوڑے کو دوڑ لگائی اور اپنے بھائی کے پاس آ گئے اور کہا کہ بھیا آپ تو جہنمیوں سے نکل کر جنت کی راہ کے مسافر بن گئے، میں بھی اب حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جان نثاری کرنے کا جذبہ رکھتا ہوں، آپ کے ساتھ ہی آپ کی طرف سے لشکر میں لڑوں گا۔ جب حضرت حر بھی اور ان کے بھائی بھی یزیدی قافلہ چھوڑ چکے تو ان کے قافلے میں گھبراہٹ اور ایک ٹینشن والا ماحول بن گیا۔ اس کو دیکھتے ہوئے عمر بن سعد نے ایک شخص کا انتخاب کیا اور اسے یہ ٹاسک دیا کہ تم حر کے پاس جاؤ اور اسے کسی بھی طرح چلاکی سے باتوں میں لگا کر ہمارے لشکر میں دوبارہ شامل کراؤ اور اپنی چلاکیوں کا جو تمہارے پاس ایک ہنر ہے کہ اس کی آخری حد تک پہنچ جانا، اور اگر پھر بھی حضرت حر نہ مانے یہاں آنے کو تو ان کا گلا کاٹ دینا۔ وہ شخص یزیدی لشکر سے چلا اور حضرت حر کے پاس آ کر کہنے لگا اے حر، تیری عقل پر ہم فخر کیا کرتے تھے مگر آج تو نے کم عقلی دکھا دی کہ اس لشکر جرار سے نکل کر یزید کے انعام و اکرام پر ٹھوکر مار کر چند تنہا مسافروں کا ساتھ دیا آج تو نے، جن کے پاس خوش روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہے، چند قطرے پانی بھی ان لوگوں کو میسر نہیں ہے۔ تیری اس کم عقلی پر بڑا افسوس ہوتا ہے ہمیں۔ حضرت حر نے کہا اے بے عقل، تجھے اپنی کم عقلی پر افسوس کرنا چاہیے کہ تو نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پھول فرمایا ہے، میں اس باغ رسالت پر جان قربان کرنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا اے حر، یہ تو میں بھی جانتا ہوں لیکن ہم لوگ سپاہی ہیں اور آج دولت مال یزید کے پاس ہے۔ حر نے کہا اے بزدل، تیری اس بات پر لعنت۔ اب اس یزیدی شخص کو یقین ہو گیا تھا کہ اب میری تیز زبانی کا حر کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا۔
اہل بیت کی محبت حر کے دل میں اتر چکی ہے، اس کا سینہ اہل بیت کی محبت سے سرشار ہو چکا ہے، کوئی چالاکی اس پر کام نہیں کرے گی۔ باتیں کرتے کرتے اس شخص نے ایک تیر حر کے سینے پر دے مارا۔ حضرت حر نے زخم کھا کر ایک نیزے کا وار کیا جو سینے سے پار ہو گیا اس شخص کے، اور گھوڑے کی زین سے ہی اس کو اٹھایا اور زمین پر پٹخ دیا حضرت حر نے۔ اس شخص کے 3 بھائی تھے، وہ تینوں بھائی حضرت حر سے لڑنے کے لیے آئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ایک کا سر حضرت حر نے ان کا کاٹ دیا، دوسرے کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور زین سے اٹھا کر اس طرح گھوڑے سے پٹکا کہ گردن ٹوٹ گئی اور وہ وہیں مر گیا۔ تیسرا شخص واپسی بھاگا پیڑ دکھا کے حضرت حر نے اس کا پیچھا کیا اور پیچھے سے ہی ایک نیزہ اس کی کمر پہ مارا جو اس کے سینے کی طرف سے نکل گیا۔ اس طرح یہ تینوں بھائی جہنم واصل ہو گئے۔ اب حر نے لشکر ابن سعد پر حملہ کیا اور خوب زور کا حملہ کیا۔ لشکر ابن سعد کو حر کی جنگی ہنر کو قبول کرنا پڑا کہ ہاں یہ کوئی جوان ہے جو اہل بیت کی طرف سے لڑ آئے، اس کی جنگی صلاحیتوں کا ہمارے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ اب عمر بن سعد نے یہ ساری سچویشن دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ اور آواز لگائی کہ حر کے اوپر چاروں طرف سے حملہ کر دیا جائے، کہیں سے تیر ہیں، کہیں سے تلواریں، کہیں سے نیزے ہیں۔ حضرت حر بیچ کے اندر ہیں، زخموں سے چور ہو چکے ہیں اور زمین کے اوپر گھوڑے سے تشریف لے آتے ہیں۔ آخری وقت ہے کہ امام حسین علی مقام جب یہ منظر دیکھتے ہیں تو گھوڑا دوڑا کر حضرت حر کے پاس پہنچتے ہیں، حضرت حر کو اٹھاتے ہیں، خیمے کے قریب لے کر آتے ہیں، گود میں سر رکھتے ہیں۔ ابھی کچھ جان باقی تھی، حر کے جو چہرے پر مٹی لگی ہوئی تھی امام حسین نے اسے صاف کیا۔ تو جب حر نے محسوس کیا کہ میں امام حسین کی گود میں ہوں تو آنکھیں کھولیں اور پھر اپنی جان آفریں کی سپرد کر دی اور آپ کی شہادت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد حضرت حر کے بھائی اور جو آپ کے ساتھ غلام بھی حسینی قافلے میں شامل ہوئے تھے وہ لوگ بھی لڑے، اور کیا خوب لڑے، ایک نے کئی یزیدیوں کو جہنم واصل کر کر شہادت نوش کر لی۔ 50 سے زائد افراد شہید ہو گئے، اب صرف اہل بیت کے افراد زندہ ہیں۔ اب میدان میں یہ لوگ اتریں گے جو مولا علی کے شیر ہیں، امام حسین کے بیٹے ہیں، علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے مقابلے کا یزیدیوں کے پاس کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ کفر کے اندر کوئی بھی نہیں تھا، دنیا میں ان کا مقابلہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے جس حساب سے یزیدیوں سے جنگ کی ہے، لڑے ہیں، اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ کیا بہادری کے ساتھ انہوں نے جنگ کی ہے، اس کا احوال پورا ایک طویل واقعہ ہے کہ امام علی اکبر نے جو جنگ لڑی ہے اس کی مثال آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو بیان کریں گے۔ حسین اور کربلا، حسین اور کربلا۔